الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده رسالة بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون صدق الله مولانا العظيم. پہلی صفوں کو پورا کیا جائے، یہ مسجد کے آداب میں سے تاکہ پیچھے آنے والوں کو آسانی رہے. پہلی صفوں کو پہلے پور کریں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور. معزز میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور ہم سب کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. جو آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، میرے خیال سے ان آیتوں کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ سورہ یاسین شریف کی آیت ہے. سورہ یاسین قرآن کریم کی ایک بہت بڑی فضیلت والی سورت ہے اور جسے روایتوں سے کہا گیا کہ یہ سورت قرآن کریم کا دل ہے. قرآن کریم کا دل کہا گیا سورہ یاسین. ہم سبھی جانتے ہیں کہ دل انسان کے اعضاء میں سب سے رئیس العضو ہے. آدمی بغیر ہاتھ کا زندہ رہ سکتا ہے، بغیر پیر کے آدمی کو ہم نے دیکھا ہے، دیکھتے ہیں، بغیر آنکھوں کا انسان ہوتے ہیں، بغیر کان کے ہوتے ہیں، مگر بغیر دل کا انسان نہیں ہوتا. جس کا دل مر جائے وہ انسان گویا کہ موت اسے آ جاتی ہے، مر جاتا ہے. سورہ یاسین بھی قرآن کریم کا دل ہے اور بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں. مجھے دو ضروری باتیں عرض کرنی ہیں، وقت کافی نہیں ہے اور ہمیں دوسری جگہ بھی پہنچنا ہے. ضروری دو باتیں کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے اور اس سورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے تلاوت فرمایا تھا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے ابھی نہ آسمان بنا، نہ زمین بنی، نہ انسان، نہ کوئی مخلوق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت
1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ کا کلام ہے، اور جب خود صاحب کلام جب کلام پڑھتا ہوگا، اللہ اپنا کلام پڑھتے ہوں گے تو اس وقت کا حال کیا ہوگا؟ تو سورہ یاسین کی یہ آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، بڑی بڑی نشانی جسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ہے، لیکن ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے، اور ان آیتوں سے اللہ تعالی ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، یہ قرآن کریم کی صورت میں بیان کیا۔ فرمایا وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اور دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ زمین ہے۔ یہ زمین ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے بعد پھر اور نشانیوں کا ذکر ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، رات یہ ہماری نشانی، سورج چاند یہ ہماری نشانی۔ اے انسان تو غور تو کر، کیسی زمین ہے کہ اس میں سے ہم اپنے امر کن سے، اپنے آرڈر اور حکم سے اس میں سے ہم غلہ اور اناج نکالتے، کہ یہ تو مری ہوئی تھی، اگر اس پر آسمان سے پانی اور بارش نہ برستا، اور اگر ہماری قدرت سے پانی اور بارش اس زمین کو نہ ملتا تو زمین تو مردار تھی، مری ہوئی تھی۔ اس مری ہوئی زمین سے ہم نے غلے، اناج، کھانے پینے کی چیزیں، انگور، کھجور کے باغات اور دنیا بھر کے پھل فروٹ، اللہ فرماتا ہم اس زمین سے نکالتے۔ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، جن کھانوں کو تم کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو، تمہاری زندگی کا مدار ہی ان کھانوں پر ہے جو زمین سے نکلتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح ہم نے زمین کیسی بنائی، کیسی زمین۔ اللہ تعالیٰ سوچنے کی اور دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ اے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کیسے بنایا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے پہاڑوں کو کیسے نصب کیا؟ اور کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ہم نے زمین کو کیسے پھیلا دیا؟ کیسے پھیلا؟ پانی کے اوپر ایک بلبلا تھا، اور دنیا کا سب سے پہلا زمین کا حصہ جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، وہیں سے زمین کی ابتدا ہوئی، اور پھر زمین دھیرے دھیرے جو ہے پھیلتی چلی گئی۔ اسی لیے اس زمین کو ام القریٰ کہتے ہیں، مکہ المکرمہ، ارض مقدس، یہ تمام زمینوں کی ماں ہیں، اسی سے دوسری دنیا کی زمینیں نکلی ہے اور پھیلی۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمین میں ہمارے لیے اللہ نے نشانی رکھی، کیسی علامت، کیسی نشانی۔ بہت ساری زمین کی خصوصیات مفسرین حضرات نے لکھی ہے، اس میں ایک بات یہ لکھی ہے
کہ زمین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امانت داری رکھی ہے۔ ایک صفت زمین میں اللہ نے امانت داری رکھی ہے کہ جو چیز زمین کے اندر ڈالی جاتی ہے، جو چیز زمین کے اندر رکھی جاتی ہے، زمین اس کو محفوظ رکھتا ہے، خیانت نہیں کرتا۔ یہ آج کل کے ہمارے زمانے کے بینک اور یہ سارے سسٹم آئے ہیں، ورنہ پہلے پرانے زمانوں کا تو بینک زمین ہی تھی۔ زمین کے اندر کھڈے کھود کر جو ہے خزانہ، پیسہ، سونے چاندی کے سکے زمینوں کے اندر ہی رکھے جاتے تھے۔ ہماری بینک میں تو غبر ہونے کا خطرہ بھی ہے، بینک کے جو ہے دیوالیہ نکلنے کا خطرہ بھی ہے۔ اللہ کی جو یہ بینک ہے اس میں کوئی خطرہ نہیں، اسی لیے فرمایا کہ جن مردوں کو زمینوں میں دفن کیا جاتا ہے، جن مردوں کو زمین کے اندر دفنایا جاتا ہے، فرمایا کل قیامت کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بعین ہی اسی بدن کے ساتھ میں، اسی جسم کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ دوبارہ زمین سے کھڑا کرے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ آدمی اپنی اصلیت کو نہ بھول جائے۔ انڈین انسان دنیا میں کسی اور ملک میں چلا جائے، اپنا پرمیننٹ ایڈریس چینج کر لے، اپنی نیشنلٹی چینج کر دے، اس کی نسل وہاں پیدا ہو جائے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اصلاً تو انڈین ہے، NRI ہے، کہتے ہیں اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہماری اصل، اللہ فرماتے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور تمہیں پھر اسی میں لوٹ کر جانا ہے، اور پھر ایک دن زمین ہی سے تم کو ہم دوبارہ کھڑا کریں گے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ زمین کے اندر اللہ نے امانت داری رکھی ہے، اور قرآن کریم نے زمین کو بطور شاہد اور علامت کے بیان کرتے ہوئے ایک دعوت دی ہے کہ انسان تیرے اندر بھی یہ امانت داری کی صفت ہونی چاہیے۔ تیری اصل چونکہ امانت ہے، تیری فطرت میں امانت داری ہے، تیری نیشنلٹی چونکہ زمین سے ہے، اور اس کی ایک صفت ہے امانت دار ہونا، تیرے اندر بھی امانت داری ہونی چاہیے۔ میرا آقا نے اسی لیے فرمایا کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ منافق کی نشانی ہے کہ امانت رکھے تو امانت کے اندر خیانت کرے، جب بھی بات کرے تو جھوٹی قسم کھائے، جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچے، اپنے مال، اپنی دنیا، اپنی رزق کی بنیاد جھوٹ پر قائم کرے۔ فرمائے میرے آقا نے کہ یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ تو ایک صفت زمین کی ہے کہ امانت دار ہے، دوسری صفت زمین کی یہ ہے کہ بڑی بردبار ہے۔ زمین کے اندر بڑا حلم ہے، برداشت پناہ ہے۔ زمین کے اندر حلم اسی کو کہتے ہیں، برداشت کرنے کی صفت۔ بڑی بڑی عمارتیں بنا لو، زمین خاموشی کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ ان بڑی بڑی فلک بوس عمارتوں کو اپنے اندر پکڑ کر رکھتی ہے۔ فرمایا یہ حلم اور بردباری ایک زمین کی اور صفت ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں بھی دعوت دی کہ انسان تیری اصل چونکہ زمین ہے تو تجھے اکڑنا اور تکبر کرنا اور بڑائی کے بول بولنا تجھے زیبا نہیں دیتا۔ تیری اصلیت زمین سے بنی ہے، مٹی سے بنا ہے، تیرے اندر بڑائی زیبا نہیں دیتی۔ اے انسان اکڑ کر مت چل۔ اِنَّكَ لَن تُخْرِقَ الْأَرْضَ
وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر زمین پر مت چل، خدائی کے دعوے مت کر، اللہ کی مخلوق سے نفرت مت رکھ، کمزوروں بے بسوں سے نفرت مت رکھ، محبت ہونی چاہیے، حلم ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی بول کو برداشت کرنے کی صفت ہونی چاہیے، اس لیے کہ تم تو زمین سے بنے ہو، مٹی سے بنائے گئے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں ایک کشش رکھی ہے، تھوڑی سی یہ آگے کی جگہ سے تھوڑا آگے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ جانور کو، جو جانور کا مالک ہوتا ہے وہ باندھ کر رکھتا ہے، گلے میں رسہ باندھا ہے، کسی کے پیروں میں زنجیر باندھ کر رکھتے ہیں، جانوروں کو ہم باندھ کر رکھتے ہیں کہ کہیں وہ آگے نہ نکل جائے۔ انسان بھی ایک قسم کا حیوان ہے، جانور ہی ہے۔ انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا جانور ہے، لیکن بولنے والا جانور ہے۔ عربی کے اندر انسان کا جو ہے ڈیفینیشن ہی، انسان کی ویاخیا ہی حیوان ناطق سے کہی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بھی اگرچہ گلے میں پٹے تو نہیں باندھے ہیں، پیروں میں زنجیریں تو نہیں باندھی ہے، لیکن زمین کے اندر ایک کشش ایسی رکھی ہے کہ وہ ہمیں اپنی پکڑ سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ اے انسان، تو اللہ کی پکڑ میں ہے اور اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ایک مقناطیس ہے، ایک کشش ہے زمین کے اندر، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینٹین کر کے رکھی ہے، ایک اعتدال پر رکھی ہے۔ اگر زمین کی کشش تھوڑی سی کم کر دے، زمین کی کشش اور ثقل اگر کم کر دے، تو پھر انسان بھی ایسے ہی فضاؤں میں اڑتا رہے جیسے ذرات اڑتے۔ نہ ہم بیٹھ سکتے تھے، نہ ہم سو سکتے تھے، نہ ہم کھا سکتے تھے، اڑتا رہتا انسان، قرار نہیں پکڑ سکتا۔ اگر زمین کے اندر ایک جو ہے لیول کی کشش نہ رکھی ہوتی، اور علماء نے لکھا ہے، مفسرین حضرات نے، یہ بھی اللہ کی قدرت اور بڑا رحم ہے کہ اگر کشش کو اللہ تعالیٰ زمین میں زیادہ کر دیتا، اب کر دیتا ہے، ٹیمپریچر تھوڑا کشش کا اب کر دیتا، تو پھر کیا ہوتا کہ انسان زمین میں ایسے ہی گھومے رہتا جیسے جھاڑ ایک جگہ پر جو ہے زمین میں کھڑے رہتے، پھر ایسے ہی تو رہتا، نہ تو کسی شادی میں جا سکتا، نہ کسی کے بارات میں، نہ میت میں، نہ خوشی میں، نہ غمی میں، درخت کی طرح زمین میں گڑا رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اے انسان میری زمین کی پکڑ میں ہو، اور وہ بھی ایک لیمٹ پر ہو، اگرچہ تمہارے گلوں میں پٹے نہیں ہیں، لیکن ہمارے امر اور آرڈر نے تم کو پکڑ کر رکھا ہے، جکڑ کر رکھا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام کہتا ہے سورہ رحمان میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جنات و انسان، اللہ کے کلام کرنے کا انداز بھی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، یہ بیانات تو ذریعہ ہے، اللہ اس سے ہمیں قرآن سے قریب کر دے، یہ ذریعہ ہے۔ اللہ اپنی ذات سے قریب کر دے، ہمیں مسجدوں سے قریب کر دے، دین سے قریب کر دے، اس لیے یہ بیان ہوتے ہیں۔ اور علماء کرام کی آمد ہوتی ہے
میں اونچی مسجد کے ان تمام حضرات کو کہ جو ہر جمعہ علماء کرام کے بیانات کے لیے تعاون کرتے ہیں مشوروں کے ذریعے، اپنی رائے کے ذریعے، اور یہ کہتے ہیں کہ علماء کے بیان ہونے چاہیے. جمعہ کا دن ہے، عید کا دن ہے، جن کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہے وہ اس کی روشنی میں امت کی رہنمائی کریں گے. کیسے کیسے حالات چل رہے ہیں اور آج ہمارے نوجوان کیسے کیسی بدکاریوں میں اور کیسے کیسے غلط کاموں کے اندر طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اگر ان مضمون پر ہم نہیں بولیں گے، صرف امر بالمعروف ہوگا اور نہی عن المنکر نہیں ہوگا، برائیوں سے امت کو آگاہ نہیں کیا جائے گا، اس کے نقصانات کیا ہے وہ علماء سے ہم نہیں سنیں گے، نہیں بتائے جائیں گے، تو میرے بھائی اور بزرگوں پھر خطرہ ہے، پھر خطرہ ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ قریبا کے تباہی کے پڑا ہے. تدبیر نہیں کوئی سنبھلنے کی ہمارے، بس ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے. 31 دسمبر، کرسمس، برتھ ڈے، نشاور چیزوں کا استعمال، شراب، گانجا اور ایسے ایسے پاؤڈر، ایسے ایسی سگریٹس، ان چیزوں پر کون بولے گا؟ ان چیزوں پر رہنمائی کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو اور جتنے احباب اپنے شہر کے علماء یا باہر کے علماء ان کا تعاون کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے. ہم اگر اپنے علماء کو آگے نہیں کریں گے، ہم اگر اپنے علماء کو چانس اور موقع نہیں دیں گے تو پھر ہمارے علماء کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہم آگے بڑھائیں، نوجوانوں کو آگے بڑھائیں، علماء کو آگے بڑھائیں. گاتے گاتے انسان گویا بنتا ہے، ایسا ہی نہیں کوئی ماں کی پیٹ سے سیکھ کر آتا ہے. تھوڑی سی ہم جو ہے نوجوان علماء کی حوصلہ افزائی کریں، دین کی محنت کر رہے، شوق ہے، جذبہ ہے، ہم حوصلہ افزائی کریں. میری بات عرض یہ کرنی ہے، بات آگے چلی گئی ہے، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنے بہترین انداز میں سمجھا دیا. یا معاشر الجن والانس، اے جنات اور انسان کی جماعت، اگر تم ہماری آسمان کے کناروں سے اور زمین کی حدوں اور بارڈروں سے اگر باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ. تم اپنے منمانی کرنی ہو، تمہیں اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، تمہیں غیروں کے طریقے پسند ہیں، تمہیں اللہ کے احکامات توڑنے ہیں، تو اللہ کی زمین سے باہر نکل کر دکھاؤ. تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، نکل کر تو دکھاؤ. اللہ کے چیلنج دیتے، کہاں جا سکتے ہو، کہاں بھاگ سکتے ہو. اور قربان اس رحمان کے کلام پر، ہمارے کلام میں تو بھول ہو سکتی ہے، انسان ہے، بشر ہے. اللہ کا کلام یہی سورہ رحمان، ایک جگہ پر جنات کا ذکر پہلے ہے، انسان کا ذکر بعد میں ہے. یہاں پر جنات کا ذکر پہلے ہے اور انسان کا ذکر نام بعد میں ہے. اور یہی سورہ رحمان میں دوسری جگہ انسان کا نام پہلے ہے اور جنات کا نام بعد میں ہے. آخر کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو حکمت ہوگی. اللہ فرماتے ہیں شرارت کا جب نمبر آیا، شرارت کا جب بیان آیا اور شرارت پر جو ہے تنبیہ کرنے کا نمبر آیا تو اللہ نے جنات کا نام پہلے لے لیا، انسان کو پیچھے کر دیا. بتلایا کہ شرارت میں جنات آگے ہے اور انسان جو ہے پیچھے. میں نے انسان کے اندر صرف شرارت نہیں بلکہ خیر بھی رکھا ہے، خیر بھی رکھا ہے.
اور جب جنت کا ذکر آیا، جنت کی حور کا ذکر آیا، تو اللہ نے وہاں جنات کا نام بعد میں لیا، انسان کا نام پہلے لیا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مجھے بس ایک بات یہ بتلانی تھی کہ انسان ہے اور یہ اللہ نے ہمیں زمین سے بنایا ہے، اور زمین کو اللہ نے بطور شاہد کے سورہ یاسین میں پیش کیا کہ یہ زمین سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تم اپنے اندر نرمی کو پیدا کرو، عاجزی کو پیدا کرو۔ ہاں، اور اللہ عاجزی اور نرمی کہاں سے آئے گی؟ دین سیکھنے سے آئے گی، علم سیکھنے سے آئے گی، قرآن کریم سے قریب ہونے سے آئے گی۔ فرمایا اے انسان اور جنات، اگر تم ہماری زمین سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ اس آیت پر تو جتنا بولا جائے اتنا کم ہے، کتنا اس آیت میں خزانہ ہے، اللہ نے کتنے سارے مسائل حل کر دیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کتنا آگے چلا گیا اور یہ ہم جو ہے پہلی پرانی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہماری نظر اللہ کے کلام پر دقیق اور گہری ہو تو ہم اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آج کا سائنس اسلامی سائنس کا ٹرانسلیشن ہے۔ یاد رکھنا، جو ترقی کے دعوے ہم کر رہے ہیں، قرآن کے آنے سے پہلے ترقی نہیں تھی۔ قرآن پہلی کتاب نہیں ہے آسمانی کتابوں میں، آخری کتاب ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت سارے نبی آئے، بلکہ سارے انبیاء آئے اور ساری قومیں آ گئی، ہم سے بڑی بڑی عمر والی، ہم سے بڑے بڑے قد والی، ہم سے بڑے بڑی طاقت والی، ہم سے بڑی بڑی عمر والی، لیکن ٹیکنالوجی کی جو ایجادات تھی ان کے زمانے میں کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ابھی کامل علم دنیا میں نہیں آیا تھا، کامل معلم دنیا میں نہیں آیا تھا۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور قرآن ایک کامل علم کی شکل میں آ گیا، فرمایا کہ پھر دنیا کے انسانوں نے اس میں ترقی الا بسلطان، تم ہماری پکڑ سے نہیں نکل سکتے، مگر یہ بھی مت سمجھ لینا کہ اسی زمین میں ہمیشہ رہنا ہے، یہ زمین کی پکڑ تم کو ہمیشہ پکڑ کر رکھے گی۔ نہیں، اسی آیت میں اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، الا بسلطان، نہیں، اگر تمہارے پاس ایک پاور ہو، تمہارے پاس اگر ایک طاقت ہو، تمہارے پاس اگر ایک رفتار ہو، تو تم بھی زمین کی پکڑ سے نکل سکتے ہو، تم بھی زمین سے دوسرے گرہ اور دوسرے عالم میں جا سکتے ہو۔ یہ قرآن کی اس آیت نے سورہ رحمان نے ثابت کر دیا، الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ ایک تو اگر تمہارے پاس ایسی سواری ہو جو بڑی تیز رفتار ہو تو تم زمین سے نکل کر دوسرے عالم میں جا سکتے ہو، یہ تو وقتی تمہارا سفر ہے، اور فرمایا کہ ایک سفر دائمی ہے کہ ایک دن ایک فرشتہ تمہیں ملک الموت کی شکل میں لینے آئے گا اور پھر وہ ایک اسپیڈ سے تمہیں لے کر جائے گا، تو پھر تمہیں اس دن یہ زمین کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی نشانی سورہ یاسین میں، اور بھی آگے سورج اور چاند اور رات اور دن، یہ ساری نشانیاں سورہ یاسین میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا علم عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے۔ چونکہ ہمیں اور ایک مسجد میں بھی جانا ہے تو میں نے اسی لیے مضمون اختیار کیا تھا کہ یہ ایک بیانوں میں ایک بات جو ہے علامات خدا کی علامات جو ہے اس پر بیان کر دی جائے۔ دعا فرما اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔